بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 122 پر ہم موجود ہیں اور ٹاپک ہمارا ہے ہجرت و جہاد۔ تو آج کی کلاس میں ہم کوشش کرتے ہیں ایک ویڈیو میں ہجرت پورا آ جائے اور ایک میں پھر جہاد پورا آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہجرت کا مفہوم، ہجرت کے معنی ایک جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے، لیکن اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہوں، برسر اقتدار لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہوں، لہٰذا ان کو وہاں اسلام پر زندگی گزارنا مشکل ہو۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں۔ البتہ اگر ان کے پاس ہجرت کے وسائل نہ ہوں یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ تو یہ بات سمجھیے آپ، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کا وقت آتا ہے نا، دن میں 5 بار نماز فرض ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے روزے فرض ہیں رمضان میں، صحیح ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک بار آپ کو دینی ہے۔ اسی طرح سے حج کرنا فرض ہے۔ ایسے ہی 2 فرض اور ہیں، 2-3 بلکہ اور بھی قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مزید فرائض بھی ہیں۔ اس میں سے ایک فرض ہے ہجرت، ایک فرض ہے جہاد، اور ایک فرض ہے جب آپ سے رائے لی جائے تو پھر اب آپ کو صحیح رائے دینا بھی فرض ہے، صحیح ہے؟ یعنی قیام بالقسط کہتے ہیں اس کو۔ قیام بالقسط کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے رائے لی جائے، جب آپ سے پوچھا جائے تو پھر اب آپ کو وہ بات بتانی، جو صحیح بات ہے وہ بتانی آپ پر فرض ہو گئی۔ تو ہجرت جو ہے وہ ہر وقت فرض نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جہاد ہر وقت فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یہ قیام بالقسط، یعنی آپ سے جو گواہی لی جائے، اصل لفظ ہے گواہی، جب آپ سے گواہی لی جائے تو جو آپ کو بات پتہ ہو اور صحیح بات پتہ ہو وہ آپ بتا دیں، یہ بھی آپ پر فرض ہے۔ یہ تینوں فرض کب فرض قرار دیے جاتے ہیں؟ جب ان کا وقت ہوتا ہے، یہ ہر وقت فرض نہیں ہوتے۔ جہاد کب فرض ہوگا آپ پہ؟ جب آپ کسی مظلوم کی داد رسی کے لیے باضابطہ اسلحہ لے کے اٹھیں گے، اور جو پوری قوم ہے یا پوری ریاست ہے یا مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ اعلان کر دے گی کہ اب ہم سب پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے قیام بالقسط، یعنی جب آپ سے رائے مانگی جائے گی یا گواہی مانگی جائے گی تو صرف اسی وقت گواہی دینا آپ پر کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی۔ ابھی کسی نے مانگی نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا آپ سے، آپ زبردستی بتانے کے چکر میں ہو، یہ اس وقت فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہجرت بھی آپ پر فرض اس وقت ہوگی جب آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے اور جان کا خطرہ ہے، تو اب آپ ضروری ہو گیا کہ اب آپ وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ جہاں رہ رہے ہیں، فرض کریں آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہاں پر آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں، کچھ لوگ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دیں اور بولیں نماز پڑھنے اگر آؤ گے نا تو ہم مار ڈالیں گے تمہیں، مثال ہے، اور آپ کو اپنی دین، اپنی سوچ جو اسلام ہے اس پر آپ کو عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، پرسویڈ ہو گئے آپ، پرسیکیشن ہو گئی آپ کے ساتھ نا، تو اب آپ کے لیے فرض ہو گیا ہے کہ اب آپ یہ جگہ چھوڑیں اور جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پر منتقل ہو جائیں، شہر چھوڑ دیں، محلہ چھوڑ دیں، علاقہ چھوڑ دیں، ملک چھوڑ دیں۔
ایٹ لاسٹ یہ ہے کہ ملک چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ پر فرض ہو جاتا ہے. مال کے لیے ملک چھوڑنا, عزت کے لیے, شہرت کے لیے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ, جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ ہجرت نہیں ہے. ہجرت کے پیچھے صرف کیا ہے کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے آپ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے, اور آپ اس ظلم کو سہے جا رہے ہیں. تو یہ جو ظلم سہنا ہے یہ درست نہیں ہے. ایسے میں آپ پر فرض ہو گیا ہے کہ اب آپ ہجرت کر جائیں یہاں سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں, یہ سورہ نساء کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ آیت ہے, 97, 98, 99 اور 100, 4 آیتیں ہیں سورہ نساء کی. اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. لکھا, جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے. فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. ہاں, جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں, قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے گا, اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا, یعنی اور جگہ پہ اس کو سہولت ملے گی. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل آئے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا, اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں مسلسل آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, جان کا خطرہ ہے, اور آپ سہے جا رہے ہیں اور چھوڑ کے نہیں جا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی ہے. فرشتے جو ہے وہ بہت سختی سے ان کی روح نکالیں گے. جب نکالنے آئیں گے تو ان کی پیٹھوں پر ماریں گے. مزید اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اور آگے جو آیتیں ہیں اس میں یہی تذکرہ ہے. اور ان سے کہیں گے کہ کیا ہو گیا تھا تمہیں بھائی کہ تم یہیں پڑے رہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے؟ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں نہیں چلے گئے؟ صحیح ہے. تو اور ہاں, ان لوگوں کے لیے یہ سزا نہیں ہے جو بے بس ہیں, لاچار ہیں, یا جو راستہ نہیں جانتے اور وہ وہیں پڑے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں گھر چھوڑ کر چلا جائے گا کیا ہوگا, ان کے لیے مزید جگہیں اور کشائش ہیں. کشائش کا مطلب کشادگی ہے, زندگی کے نئے راستے ان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. صحیح ہے, ان کو سہولیات ملیں گی. ایک تو یہ ہے. اور جو شخص اللہ اور اللہ کے راستے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے گا, اگر راستے میں اس کو موت آ جائے, یعنی اس نیت سے وہ نکلا ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے, میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاؤں, اور راستے میں اس کو موت آ جائے یا وہیں اس کو موت آ جائے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ کے ذمے ہو چکا, یعنی اب اللہ اس کو ثواب دے گا اپنی طرف سے. ٹھیک ہے. اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. پتہ چلا آپ کو ہجرت کے بارے میں. ہجرت کیا ہے؟ ہجرت ایک فرض ہے, ہمیشہ فرض نہیں ہوتا. مجھ پہ فرض نہیں ہے ہجرت, مجھے یہاں کوئی مارنے کی دھمکی نہیں دے رہا, نہ مجھے موت کا خطرہ ہے, نہ میں دین پر عمل کرنے کے لیے چھپتا پھر رہا ہوں یا چھپ کے نمازیں پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, آزادی ہے مجھے. تو اگر میں اب ملک چھوڑ کے جاتا ہوں تو اس کو ہجرت نہیں کہیں گے. صحیح ہے. اب جیسے جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت اس بات کا امکان تھا کہ جو لوگ مسلمان وہاں موجود تھے ان کی جان کو خطرہ تھا, اور ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ اپنے دین اور اپنے مذہب پر عمل کر پائیں سہولت سے. تو پھر وہاں جو ہجرت ہوئی ہے پاکستان, جو انڈیا سے لوگ آئے پاکستان, اس میں کچھ لوگ تو یقیناً اس نیت سے آئے ہیں کہ بھئی یہاں ہمیں دین کو فالو کرنا مشکل ہوگا, ہندو نہیں چھوڑیں گے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ دوسری نیت سے آئے ہیں کہ یہاں تو غربت ہے, وہاں چلیں گے, وہاں نیا ملک ہے, نئے وسائل ہوں گے, نئی چیز ہوگی, تو وہاں جا کے جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے. کچھ اس نیت سے آئے ہوں گے. تو جو بھی دین کو فالو کرنے کے لیے اور ظلم کو مسلسل سہنے کے بجائے وہاں سے وہ نکل آیا ہے, تو اسے ہم کہیں گے کہ اس نے ہجرت کی ہے. پیج نمبر 123 کے اوپر قرآن کی مزید آیتیں ہیں.
یہ سورہ نحل کی آیت ہے 41 اور 42، جس کا ترجمہ ہے یعنی جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے۔ یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہجرت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بھی قرار پاتے ہیں۔ سورہ نحل میں ہی ہے 110 آیت میں، پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ انہیں بخش دیا جائے گا، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کی جنس ہو، جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، یعنی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب مکے سے ہجرت کر کے لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ مدینے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، ہجرت کر گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کر دوں گا، یعنی جنت میں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو سن لیجئے، ظلم کو مسلسل سہتے رہنا، ٹھیک ہے، یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ جہاد فرض ہو گیا ہے، ہجرت فرض ہو گئی ہے۔ اگر آپ دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے اور موت کا ڈر ہے تو اب آپ کو وہ جگہ چھوڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے ہجرت۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی بات؟ آسان ہے، مشکل ہے؟ اب اس میں بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے ہاں۔ آج آپ زندگی پر نظر ڈالیں گے تو بہت مسائل ہیں۔ وہ مسائل یہ ہیں کہ کشمیر کا بھی مسئلہ ہے، کشمیر کے اندر ظلم ہے، ٹھیک ہے، اور مذہب کی آزادی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں کے بھی لوگوں پر یہ والی مصیبت آ جائے کہ ان کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے ان کے لیے، تو ان پر بھی ہجرت کیا ہو گئی ہے؟ فرض ہو گئی ہے۔ اب اس میں مختلف آراء ہیں۔ وہ آراء یہ ہیں کہ جہاد بھی فرض ہے، جہاد کا مطلب لڑنا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں کے لوگ کیا کریں؟ جہاد کریں یا ہجرت کریں؟ صحیح ہے۔ اچھا، اب جہاد جو ہے وہ اس کے لیے جو ریاست ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے، وہ اعلان کرتی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے جہاد کا۔ ابھی ہم جہاد کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاد کے بارے میں مس کانسیپٹ بھی ہیں بہت سارے، وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ بھی۔ تو اسی طرح فلسطین کا ایشو ہے، فلسطین کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کو مشکل ہے اپنے دین پر عمل کرنا۔ تو اس صورت میں بھی ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر ان کو دین کو عمل کرنا مشکل بنا دیا گیا ہے تو ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے، جیسے ہی جو ہے وہ مشکلات آتی ہیں اور خانہ جنگی ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ اب وہ وہاں پر اپنے دین پر عمل کریں، تو لوگ خاندان کے خاندان ایک ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہجرت کا یہی تصور ہے، اور ہجرت بھی ایک فرض عبادت کے طور پر اسے لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی بشارت دی ہے۔ اس طرح سے ہجرت کرنے والوں کے لیے بڑے انعامات ہیں، اور اس طرح سے ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے جو ٹکے بیٹھے ہیں اور ظلم سہے جا رہے ہیں، مسلسل مظلومیت کا شکار ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے وعید بھی ہے کہ وہ کیا ہو گیا تمہیں؟ فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو کوڑے لے کر آئیں گے اور مارتے ہوئے ان کی روحوں کو نکالیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے؟
تم ہجرت کیوں نہیں کر گئے ایک جگہ سے, تم ظلم کیوں سہتے رہے یہاں پر. تو یہ معاملہ جو ہے نا بڑا عجیب و غریب ہے. مسلمانوں میں ابھی سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر قرآن کے مطالعے سے ان کو یہ مشورہ دیا جائے کہ آپ ہجرت کر جائیں, تو جو یہ مشورہ دے گا وہ اچھا آدمی نہیں کہلائے گا. وہ بولے گا ہماری زمین ہے, ہمارے ملک ہے, ہماری جگہ ہے, ہم کیوں چھوڑ کے جائیں. تو پھر اس میں دوسری بات ہوگی جہاد, کہ جہاد کریں بھائی, کیسے جہاد کریں گے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو علماء اکرام جس کو صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے. قرآن تو واضح طور پہ کھڑا ہے کہ ایسے حالات میں آپ کو کیا کر جانا چاہیے, ہجرت کر جانا چاہیے. ظلم کو مسلسل سہنا نہیں چاہیے. اچھا, وہ ظلم اگر مذہب کی وجہ سے آ رہا ہو تو, اگر وہ زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے آ رہا ہے, جائیداد کی وجہ سے آ رہا ہے, تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر مذہب کی پابندی آپ کرنا چاہ رہے ہو اور آپ پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ مظلوم بنے ہوئے ہو اور ظلم سہے چلے جا رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے, بلکہ یہ راستہ کھولا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری. اور نہ صرف ہجرت کر جائیں بلکہ کہا ہے اگر ہجرت کرو گے تو میں راستے کھولوں گا نئے, کشائش کی زندگی عطا کروں گا تمہیں, ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ ہجرت کے دوران مر گئے تو بھی مسئلہ نہیں ہے, جنت ملے گی, وہ سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ مظلوم انسانوں کو جو مذہب پر عمل کرنے کے دوران ظلم کا شکار ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس جگہ پہ نہ رہیں, وہاں سے وہ ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جائیں. اور ان کو بشارت دی ہے کہ جب وہ دوسری جگہ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہمارا گھر نہیں ہوگا وہاں, یا ہمارا کاروبار ہے, دولت نہیں ہے, ہم وہاں جائیں گے تو کہاں رہیں گے. بولے یہ مت سوچیں, میں تمہیں کشائش کی زندگی دوں گا, یعنی وہاں جب جاؤ گے تو سہولت پیدا کر دوں گا تمہارے لیے, ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ مر گئے یا کچھ اور ہو گیا تو پھر جنت عطا ہوگی. تو یہ تھا جناب آپ کا ہجرت کا ٹاپک, ٹھیک ہے.